بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر جب دھول اڑاتا اجنادین کے میدان میں سے گزر رہا تھا، ربی جو اپنا گھوڑا امیر کے پہلو میں دوڑا رہا تھا امیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یا امیر، آپ کا رخ کس طرف ہے؟ امیر کی جوان، توانا اور پرجوش آواز سنائی دی، نیل کا ڈیلٹا، کیا آپ منصورہ کی طرف نہیں جائیں گے جہاں رکن الدین بیبرس آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ ربی کی آواز میں تفکرات کی لہریں تھیں۔ امیر نے اس کی ہمت بندائی، تمہارے اندیشے بے بنیاد ہیں، میرے جاسوس جنگ کی پل پل کی خبریں مجھے پہنچاتے ہیں۔ میں اپنی مہم کا آغاز نیل کے ڈیلٹا سے شروع کروں گا جہاں فرانسیسیوں کے بحری جہاز کھڑے ہیں۔ میں ان کی کمک اور رسد لائن کاٹ کر ان کے تعاقب میں لگ جانا چاہتا ہوں۔ نیل کے ڈیلٹا سے لے کر دمیات، بلکہ اس سے بھی آگے بنو کنانہ کے بدو اور میرے بھائی جگہ جگہ فرانسیسیوں کے ساتھ گوریلا جنگ شروع کر چکے ہیں۔ میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر متحد کر لوں گا اور اس طرح میری قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ربی نے بڑی عقیدت سے کہا، آپ کے سامنے میرا جنگی تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں یہاں سے علیحدہ ہو کر منصورہ کا رخ کروں اور رکن الدین کو آپ کی آمد کی اطلاع کروں؟ یہ خبر سن کر یقیناً ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ امیر نے ہاتھ سے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم منصورہ جانے کے لیے اس رخ پر آگے بڑھ جاؤ اور رکن الدین سے میرا سلام کہنا، اسے کہنا ہم سر پر کفن باندھ کر میدان میں کود چکے ہیں۔ اب ہماری تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک فرانسیسی ہمارے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے یا وہ اپنے ملک کی طرف دفع نہیں ہو جاتے۔ امیر نے فضا میں ہاتھ لہرا کر ربی کو الوداع کہا اور ربی ان سے علیحدہ ہو کر ایک پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ کیونکہ وہ اپنی مہم میں کامیاب رہا تھا لہٰذا وہ تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ ایک روز شام سے ذرا پہلے وہ منصورہ کے مشرق کے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برج کے اوپر کھڑے رکن الدین بیبرس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے اترا اور گھوڑے سے اترتے ہوئے ربی سے بڑی بےتابی کے عالم میں پوچھا۔ ربی نے بڑے اطمینان سے کہا، میرے آقا، موت کے مسافر آپ کی پکار پر لبیک کہہ چکے ہیں۔ اجنادین کے میدان سے آگے تک وہ میرے ساتھ تھے، وہاں میں ان سے علیحدہ ہو کر آپ کی طرف چلا آیا۔ رکن الدین نے ربی کی بات کاٹ کر بےتابی سے پوچھا، اور وہ کہاں گئے؟ میرے آقا، عمیر بن خزام اپنے 8,000 لشکر کے ساتھ نیل کے ڈیلٹا کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا تھا میں نیل کے ڈیلٹا سے اپنی مہم کا آغاز کروں گا اور دشمن کی رسد اور کمک کی لائن کاٹتا ہوا ان کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ رکن الدین نے خوشی میں بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، اس نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ فرانسیسیوں کی پشت پر گہرے زخم لگاتا ہوا اس طرح بڑھتا رہا تو یقین جانو ربی، منصورہ کا یہ دشت میں فرانسیسیوں کا قبرستان بنا دوں گا۔ پھر رکن الدین نے گہری آواز میں کہا، اب وہ دن دور نہیں جب میں دشمن کے لیے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کر دوں گا اور انہیں اس طرح ماروں گا جس طرح شتر کو درخت کے ساتھ باندھ کر مارا جاتا ہے۔ کیا عمیر نے میرے نام کوئی پیغام بھی دیا تھا؟ ہاں میرے آقا، اس نے کہا تھا اپنے آقا سے کہنا، اب جب کہ ہم جنگ میں کود چکے ہیں ہماری تلواریں اس وقت تک نیام میں نہ جائیں گی جب تک فرانسیسی ہمارے سامنے ہتھیار نہیں ڈال دیتے یا وہ ہماری سرزمین سے دفع نہیں ہو جاتے۔ رکن الدین کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، وہ ایک مخلص دوست اور جفاکش جرنیل ہے۔ خدا کی قسم، امیر فخر الدین اور کنتر غلطی پر تھے۔ عمیر بن خزام ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جسے ہم نے کاٹ کر علیحدہ کر دیا تھا، وہ ہمارا تھا اور ہمارا ہے۔ ربی، تم آج کی رات آرام کر لو اور کل سے مشرقی برج پر کمانداری کے فرائض سنبھالو۔ رکن الدین پھر فصیل پر چڑھ گیا اور ربی اپنا گھوڑا پکڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد عمیر اپنی لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جہاں دریا کا گھاٹ تنگ تھا وہاں سے اپنی لشکر کے ساتھ اس نے دریا کو عبور کر لیا۔ جاڑے کا موسم اپنے زوال پر تھا، اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لہٰذا اس جگہ سے وہ دریا کو بڑی آسانی سے عبور کر گئے۔ دریا کے مغربی کنارے پر اتر کر لشکر پھر واپس مڑتے ہوئے شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ ان کا رخ نیل کے ڈیلٹا کی طرف تھا۔ راستے میں فرانسیسی فوج کے گشتی دستوں سے ان کی کئی جگہ مٹبھیڑ ہوئی جنہیں وہ خون کے جمے ہوئے لوتڑے کی طرح اپنے پاؤں تلے مسلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ نیل کے ڈیلٹا پر آ کر انہوں نے اپنا رخ اب بائیں طرف موڑا اور ان کے سامنے ذرا فاصلے پر فرانسیسیوں کے بحری جہاز کھڑے تھے اور ہزاروں مسلح اور لوہے میں غرق سپاہی ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ عمیر بھوکے اور تیز پرواز رکھنے والے عقاب کی طرح ان پر حملہ آور ہوا اور فرانسیسی فوج کو تین اطراف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا، جبکہ ان کے چوتھی طرف اور پیچھے بحیرہ روم اپنی طوفانی لہروں کے ساتھ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔
سورج جب ایشیا اور یورپ کی قدرتی حد فاصل بحیرہ روم میں غروب ہوتا ہوا تاریکیوں کو ایانت مجرمانہ کی دعوت دینے لگا تھا اور سورج کی سنہری کرنیں سمندر کے اعماق تک اتر گئی تھی، عیسائی فوج میں پسپائی کے آثار پیدا ہوئے اور وہ لڑتے لڑتے الٹے پاؤں سمندر کی طرف پسپا ہونے لگے تھے۔ عمیر کی تکبیر کے جواب میں موت کے مسافروں نے ایک زوردار حملہ کیا اور ایک ساتھ وہ دشمن پر شہاب ثاقب کی سی تیزی کے ساتھ سائقہ آسمانی کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ فرانسیسی باغ کڑے ہوئے اور موت کے مسافر ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں ریوڑ کی طرح ہانک ہانک کر قتل کرنے لگ گئے تھے۔ دشمن کے کچھ سپاہی جو قتل ہونے سے بچ گئے تھے سمندر میں کود پڑے اور ساحل کے قریب کھڑے جہازوں میں سوار ہونے لگے۔ عمیر کے اشارے پر کچھ مسلمان سپاہی بھی ان کے پیچھے سمندر میں کود گئے اور ان جہازوں کو آگ لگا دی جن کے اندر فرانسیسی سپاہی جان بچا کر چھپ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساحل کے ساتھ ساتھ کھڑے کئی جہاز آگ پکڑ گئے اور رات کی تاریکی میں آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ جہازوں اور ساحل سمندر کی حفاظت کرنے والے فرانسیسی فوج کو ختم کرنے کے بعد عمیر دریا نیل کے مغربی کنارے کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہی راستہ تھا جس پر فرانس کا بادشاہ لوئی نہم چلتا ہوا منصورہ پہنچا تھا۔ نیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ پہلے ہوئے عیسائی دستوں کا صفایا کرتا ہوا عمیر دریا نیل کے اس پل کے پاس گیا جسے عبور کر کے صلیبی سپاہیوں نے دمیات پر قبضہ کیا تھا۔ پل کے قریب عمیر نے پڑاؤ ڈالا، یہاں لشکر کے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کیا گیا۔ چند دستے پہرا دینے کی غرض سے پل پر متعین کر دیے گئے اور باقی لشکر آرام کرنے لگا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ ہر چیز تاریکی سے گلے مل کر خوابوں کی دنیا میں کھو چکی تھی، عمیر نے ابو نواس اور حوازن کے ساتھ مل کر لشکر کو جگایا۔ سپاہی فوراً سمجھ گئے تھے کہ رات کی تاریکی میں کہیں حملہ ہوگا، لہٰذا فوراً کوچ کی تیاری ہو گئی۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی 3 ساعتیں باقی تھی کہ عمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل کا پل پار کیا اور راستے کی تاریکی میں ان کے گھوڑے میدان میں دھول اڑاتے ہوئے دمیات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دمیات کا شہر جسے لوئی نے اپنی رسد اور کمک کا سب سے بڑا مرکز بنا رکھا تھا اور جہاں اس کی فوج کا کچھ محفوظ حصہ قیام کیے ہوئے تھا، اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور عیسائی سپاہی غفلت کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ صرف چند سپاہی بنو کنانہ کے عربوں کی گوریلا سرگرمیوں پر نگاہ رکھنے کے لیے پہرا دے رہے تھے۔ عمیر نے ان کی غفلت سے پورا فائدہ اٹھایا اور رات کی تاریکی میں ان پر شب خون مارا جو اس قدر اچانک، تند اور کامیاب تھا کہ نیند سے ہم آغوش صلیبی سپاہی ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ موت کے مسافر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ یہ جنگ صرف 1 ساعت تک جاری رہی اور اس قلیل وقت میں موت کے مسافر اپنے سارے دشمنوں کا صفایا کر کے میدان اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے۔ عمیر نے دمیات کی اس جامع مسجد میں اپنی لشکر کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جسے لوئی نے گرجے میں بدل دیا تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو ارد گرد کی کمین گاہوں میں چھپے بنو کنانہ کے بے شمار رضاکار شہر میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ عمیر نے ان سب کو جمع کیا۔ رسد کا جو سامان عیسائیوں سے چھینا تھا اس کا زیادہ تر حصہ بنو کنانہ کے ان رضاکاروں کو سونپا گیا اور دمیات شہر کی حفاظت ان عرب گوریلوں کی ذمہ کر کے عمیر دمیات سے بھی کوچ کر گیا۔ منصورہ کی طرف ابھی اس نے 5 میل کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو راستے کے درمیان میں کھڑا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا لہرا کر لشکر کے آگے آگے اپنا گھوڑا دوڑانے والے عمیر کو روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عمیر نے جب اپنا گھوڑا اس بوڑھے کے پاس لا کر روکا تو سارا لشکر اس کے پیچھے رک گیا۔ بوڑھا آگے بڑھا اور عمیر کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے اس نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں نے سنا ہے آپ نے عیسائیوں سے اپنا شہر دمیات چھین لیا ہے، خدا کے لیے بتائیے آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عمیر نے اس بوڑھے مصری کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی اور دلاسا دینے کے لہجے میں کہا، اگر آپ دمیات شہر جانا چاہتے ہیں تو بے دھڑک ہو کر چلی جائیے، شہر اس وقت مسلمان گوریلوں کے قبضے میں ہے، ہم موت کے مسافر ہیں اور دریائے یرون کے کوہستانوں سے اپنے مصری بھائیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس بوڑھے نے بڑی شفقت سے کہا، آپ ہمارے تاریک افق پر روشنی کی ایک تیز لہر بن کر نمودار ہوئے ہیں، خدا آپ کو ہر میدان میں اسی طرح فتح نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بوڑھا جھکا اور رکاب میں جمائے ہوئے عمیر کے پاؤں کو لگاتار بوسے دینے لگا۔ عمیر نے فوراً اپنا پاؤں سمیٹتے ہوئے کہا، آپ قوم کے بزرگ ہیں، آپ کا احترام ہم پر واجب ہے۔ بوڑھے نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا، میں جو ایک بوڑھا انسان ہوں اور جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، آپ جیسے سرفروشوں کو سلام کرتا ہوں جو سر پر کفن باندھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے ہیں۔ میں ان رزمگاہوں کو سلام کرتا ہوں جن کے اندر آپ کے جنگی گھوڑے دوڑتے ہوئے ہمارے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان چراگاہوں کو سلام کرتا ہوں جن کے اندر آپ جیسے جان نثار سپاہیوں کے گھوڑے چرتے ہیں۔
بوڑھا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اپنے شاہینوں کے ساتھ ترکتاس کرتا ہوا بڑی تیزی سے بحر الصغیر کے اس پار منصورہ کے دشت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، سورج مغربی افق کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ دھوپ مدھم ہو کر پیلی پڑ گئی تھی اور سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ رکن الدین بیبرس منصورہ کی فصیل کے مشرقی برج میں ربی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بڑے غور سے افق کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں ریت کے بڑے بڑے تودوں اور ٹیلوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ربی کی طرف دیکھتے ہوئے رکن الدین نے مایوسی کے عالم میں کہا، اسے ابھی تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ربی نے خدشہ ظاہر کیا، میرے آقا، ہو سکتا ہے وہ دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا ہو۔ رکن الدین نے برہمی میں اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ میرا سب سے زیادہ چالاک اور ہوشیار جاسوس ہے۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ جمعہ کی شام تک وہ مجھے عمیر کی کارگزاری کے متعلق ضرور اطلاع کرے گا، اور اس نے آج تک جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ اس پر پورا اترا ہے۔ وہ ایک مخلص، دیانتدار اور محنتی جاسوس ہے، اور موت کی پرواہ کیے بغیر وہ دشمن کی صفوں سے بھی خبریں اڑا لانے کی جرات رکھتا ہے۔ اگر آج… رکن الدین فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا دور، بہت دور مشرقی افق پر ریت کے چھوٹے چھوٹے گراؤز فضا میں اوپر اٹھنے لگے تھے، اور لمحہ بلمحہ وہ گراؤز منصورہ سے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ریت کی اس دھند میں سیاہ رنگ کے دبے کی مانند ایک سوار نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رکن الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ربی، وہ آ گیا۔ میں نہ کہتا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئے گا۔ ریگستان سے نمودار ہونے والا وہ سوار اب منصورہ کی فصیل کے قریب آ گیا تھا۔ وہ اور اس کا گھوڑا دونوں پسینے اور گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ جب وہ نزدیک آیا تو شہر کے مشرقی دروازے کے پہرہ داروں نے دروازہ کھول دیا، اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ رکن الدین بیبرس تقریباً بھاگتا ہوا فصیل سے نیچے اترا اور شہر میں داخل ہونے والے اس جاسوس کے پاس آ کر پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ جاسوس گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا، یا امیر، میں بہت حوصلہ افزا خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ رکن الدین بے تاب ہو گیا، تو پھر جلدی کہو، تم نے کیا دیکھا، اور عمیر اس وقت اپنی لشکر کے ساتھ اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے؟ یا امیر، عمیر بن خزام ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اس نے نیل کے ڈیلٹا کے کنارے فرانسیسیوں کو شکست دے کر ان کے بحری جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ دریائے نیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے رات کا کچھ حصہ اس نے پل کے اس پار گزارا اور اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کا تھوڑا سا وقت دیا۔ رات کے پچھلے پہر اس نے پھر کوچ کیا اور دمیات میں صلیبیوں پر ایک شب خون مارا۔ صلیبی اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس نے سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ جس وقت میں نے آخری بار عمیر کے لشکر کو دیکھا تھا، وہ دمیات کی جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تھے اور منصورہ کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ اگر وہ بحر الصغیر کے اس پار دشمنوں کے دستوں کے ساتھ زیادہ دیر بھی الجھے رہے تو بھی وہ چند دن تک کسی نہ کسی راستے سے منصورہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ کیا عمیر کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوئی؟ نہیں، میں صرف خاموش تماشائی کی طرح ان کے لشکر کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار عمیر کی رکاب میں طوفان سے لڑنے اور بجلیوں سے کھیلنے والے جوان دیکھے ہیں۔ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کچھ اس رفتار سے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کوئی عجیب و غریب جبلت انہیں کھینچ کر طوفان کی شکل میں دشمن کی طرف لے جاتی ہو۔ میں نے عمیر اور اس کے سپاہیوں کے چہروں پر عزم ہلال اور پرزمردگی کے بجائے حیات بخش رنگوں میں بکھری ہوئی تحریریں پڑھی ہیں۔ رکن الدین کی چھاتی تن گئی تھی اور ایک بلند عزم کے ساتھ اس نے کہا تھا، میں نے عمیر اور اس کے لشکر سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنی مہم میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دشمن کی کمک اور رسد کی لائن کاٹنا، یقیناً عمیر نے دشمن کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ اب میں کل صبح سے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ رکن الدین دوبارہ فصیل پر چڑھ کر اپنی سپاہیوں کو ہدایات دینے لگا اور وہ جاسوس شہر کے بازار کی طرف چلا گیا۔ دوسرے روز شہر کے مغربی دروازے کھلے اور رکن الدین بیبرس اپنی لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ کھلے میدان میں صلیبیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ ہوئی جو شام تک جاری رہی، اور سورج غروب ہونے پر رکن الدین بیبرس اپنی لشکر کو سمیٹ کر شہر میں داخل ہو گیا۔ سن 1250 اور فروری کی 29 تاریخ تھی۔ مصر کا نیا حکمران توران شاہ بھی قاہرہ سے ایک تازہ دم کمک کے ساتھ منصورہ پہنچ گیا۔ مسلمانوں کو کافی تقویت ہوئی اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اپریل کی 3 تاریخ کو رکن الدین بیبرس ایک بار شہر سے پھر باہر نکلا۔ شام تک وہ دوبارہ دشمن سے جنگ کرتا رہا تھا اور اندھیرا پھیلنے پر وہ شہر میں لوٹ آیا۔ شاید اس طرح وہ دشمنوں کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا
اپریل کی 3 تاریخ کو دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس کے اسی جاسوس نے عمیر بن خزام کو پیغام دیا کہ وہ بحر الصغیر کا پل پار کر کے منصورہ کے دشت میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا اپریل کی 5 تاریخ کو کھلے میدان میں صلیبیوں کے ساتھ آخری اور فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ عمیر کا پیغام ملتے ہی رکن الدین جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ سپاہیوں کو اس نے آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود وہ جنگی اسلحہ جمع کرنے میں لگ گیا۔ 4 اپریل 1250 کو جب کہ رات 2 گھڑی گزر چکی تھی، فرانس کا بادشاہ لوئی، اس کے بھائی الفانسو اور کاؤنٹ آف انجو چند اور جرنیلوں کے ساتھ جنگ کی حکمت عملی پر بحث کر رہے تھے کہ حاجب نے اندر آ کر ایک جاسوس کے آنے کی اطلاع کی۔ لوئی نے اسے فوراً اندر بھیجنے کو کہا اور حاجب باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صلیبی جاسوس لوئی کے خیمے میں داخل ہوا۔ داڑھی مسلمانوں جیسی تھی اور وہ عربوں جیسا امامہ اور عبا پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر تفکرات کی بکھری ہوئی کئی داستانیں تھیں۔ لوئی کے قریب آ کر اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی خبریں لایا ہوں جو ہمارے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ لوئی نے فکرمند لہجے میں کہا، کیا مسلمانوں کے لیے کوئی باری کمک پہنچ گئی ہے؟ جاسوس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، جو لشکر میں نے دیکھا ہے اسے کسی صورت میں ایک کمک نہیں کہا جا سکتا، ان کی تعداد صرف 8,000 ہے۔ وہ قعر گمنامی سے نکلے بھولے بسرے اور ویرانے نورد سے ایسے سپاہی ہیں جو ہنستے اور مسکراتے ہوئے موت سے بغلگیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساحل سمندر پر ہمارے محفوظ دستوں کو تہ تیغ کر کے ہمارے کئی جنگی جہازوں کو آگ لگا دی ہے۔ یہ ساری کارروائی انہوں نے چند ساعتوں میں مکمل کر لی اور اس کے بعد وہ یورش کرتے ہوئے دمیات میں نمودار ہوئے۔ شہر کو انہوں نے فتح کر لیا اور ہماری رسد کا سلسلہ کاٹ دیا۔ اب بحر الصغیر کو عبور کرنے کے لیے شمالی صحرا کے اندر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ صحرا میں اس طرح سما گئے ہیں جیسے سہراب ہوں اور اپنا کوئی وجود نہ رکھتے ہوں۔ مسلمان اس لشکر کو موت کے مسافر کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ زہر آلود خنجر اور آگ اگلنے والے اژدہے کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ لوئی کا سر جھک گیا اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس کے بھائی الفانسو نے فوراً ایک تجویز پیش کی، ہمیں فوراً واپس جا کر دمیات کو دوبارہ فتح کر کے اپنی رسد کا سلسلہ پھر سے بحال کرنا چاہیے اور اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ دوبارہ یہاں آ کر جنگ کا سلسلہ بحال کر دیا جائے۔ لوئی نے فکرمند لہجے میں کہا، اس میدان سے روگردانی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں سے پسپا ہو کر دمیات کی طرف کوچ کیا تو رکن الدین بیبرس منصورہ سے نکل کر اس طرح ہمارا تعاقب کرے گا جس طرح بھوکا بیڑیا منتصر اور پراگندہ بھیڑوں کو چیر پاڑ دیتا ہے۔ وہ ایک بہادر جرنیل ہے اور لڑنے لڑانے کے سارے گر جانتا ہے۔ وہ منصورہ میں بیٹھ کر اس طرح ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جس طرح درندہ اپنی کچار میں بیٹھ کر باہر گھومنے والے جانوروں کو دیکھتا ہے۔ لوئی کا دوسرا بھائی کاؤنٹ آف انجو بولا، اگر مسلمان کل شہر سے باہر نکل کر لڑنے آتے ہیں تو ان سے فیصلہ کن جنگ کی جائے اور اگر وہ قلعے کے اندر ہی محصور رہتے ہیں تو ہمیں اس میدان میں پڑے رہنے کے بجائے قاہرہ کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں رکن الدین منصورہ سے نکل کر کھلے میدان میں ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر مجبور ہو جائے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کمک اور رسد کا سلسلہ کٹ جانے کے بعد اس میدان میں بیٹھ کر زیادہ عرصہ انتظار کرنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ لوئی مسکرا دیا، شاید اسے یہ تجویز دل پر لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو اگلے روز کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا اور سب ایک ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔ 5 اپریل کو جب کہ سورج سر پر چمک رہا تھا اور تیز چلچلاتی دھوپ میں صحرا کی ریت گرم ہو گئی تھی، دونوں لشکر منصورہ سے باہر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں طرف جنگ کے طبل اور نقارے بج رہے تھے۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے رکن الدین بیبرس کی نگاہیں بار بار مشرق کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اسے عمیر کا انتظار تھا لیکن وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ عیسائی لشکر سے سینٹ العمار کا ایک رضاکار نکلا۔ اس کا جسم لوہے کی طرح مضبوط اور قد خوب تناور تھا۔ تیز دھوپ میں اس کی زرہ، خود، تلوار اور ڈال چمک رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک وقار کے ساتھ چلتا ہوا وہ میدان کے وسط میں آیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف منہ کر کے اس نے مقابلے کے لیے للکارا۔ میدان میں بنو کنانا کا ایک بھاری بھرکم بدھو اترا۔ دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ بدھو شروع میں اس کو پیکر نائٹ پر چھا گیا لیکن جلد ہی نائٹ کے حملوں میں تیزی پیدا ہو گئی اور وہ دور دور تک اس بدھو کو دھکیلتا چلا گیا۔ پھر اس نے تلوار ایک خوفناک انداز میں لہرائی اور بنو کنانا کے اس عرب کا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور مسلمانوں کی طرف منہ کر کے پھر مقابلے کے لیے پکارا۔ میدان میں اس بار ایک خونخوار ترک اترا لیکن اس نائٹ نے اپنے ابتدائی حملوں میں اس ترک کی تلوار کاٹ دی۔ پھر اس نے اس ترک کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر فضا میں کئی فٹ اوپر اچالا۔ ترک بڑی بے بسی سے زمین پر گرا۔
نائٹ نے اس ترک کا جسم پیٹ سے 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ صلیبی لشکر میں جوش و خروش سے نعرے اور طبل بجنے لگے تھے، جبکہ مسلمانوں پر مایوسی اور پرمردگی کی گٹائیں چھا گئی تھی۔